اور ذبح کے حوالے سے ہم فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے بھی جانور کو جو ہے اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اس کے آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا معنی کیا ہے، وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْحِدْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جس چھری سے ذبح کرنا ہے اس کو تیز کرو کہ تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے، تکلیف نہ ہو اس کو، اور جانور کو جو ہے اس کو آرام پہنچایا جائے۔ اور آرام پہنچانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے چھری کو بھی جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لاتے ہوئے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس انداز سے دھکیلا اور دھکے نہ دیے جائے، بلکہ کوشش کی جائے اس کو آرام سے، آسانی سے لانے کی۔ اور اس کے بعد جب ذبح کرنے لگیں تو ذبح کرتے ہوئے، لٹاتے ہوئے بھی اس کو اس طریقے سے لٹانا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے بھی اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے تو خود بھی آسان رہتا ہے اور جانور بھی آسانی میں رہتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے، خاص طور پر بکری وغیرہ، بھیڑ وغیرہ ہے، تو اس کے کان اس کی آنکھ پر رکھتے ہیں، یعنی اس کو کچھ نظر نہ آئے۔ لٹانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ جانور بڑا ریلیکس ہو کر لیٹ جائے گا، وہ بھاگنے دوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جانور ذبح کرتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھتے، اس کی گردن پر پاؤں رکھتے، دائیں ہاتھ سے چھری پکڑتے اور گردن پر پاؤں رکھ کر پھر اس کو ذبح کرتے۔ اس کی ٹانگیں وغیرہ کھلی چھوڑی جائیں، ان کو باندھا جائے، باندھا جائے، کیونکہ ہمارا کلچر یہی ہے، صرف باندھنے کا کلچر نہیں بلکہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھنے کا کلچر ہے۔ گھر کے سارے افراد اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہلنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صرف جانور کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے اور اپنے ہاتھ سے چھری پھیرتے، اور جانور کی ٹانگیں وانگیں کھلی ہوتی، ہر چیز کھلی ہوتی، تڑپتا، اور اس انداز سے وہ ذبح ہو جاتا۔ بھاگنے کا چکر نہیں ہوتا، بھاگتا اسی سے ہے جس کو ذبح نہ کرنا آتا ہو۔ وہ چھری وہاں جہاں پھیرنے چاہیے وہاں کے بجائے کہیں اور پھیر دے۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، کہاں سے ذبح کرنا ہے، گردن کا کون سا حصہ ہے جہاں پر چھری پھیریں گے تو جلدی ذبح ہو جائے گا۔ جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اناڑی قسم کے، جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ چھری کہیں اور پھیر دیتے ہیں، چھری پھرتی نہیں ہے اور جانور پھر بھاگ اٹھتا ہے۔ تو یہ ساری یعنی کہ جہالتوں کے نتیجے ہیں۔ جانور کو آسان دینے کے حوالے سے اس کو ٹانگیں وغیرہ باندھنا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف بھی ہے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا خون جو نکلنا چاہیے تھا وہ مکمل طور پر نہیں نکل پاتا۔ ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جانور کی رگوں سے جو زائد خون ہے نکل جائے، کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو لیکن جب اس جانور کو جکڑا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہلنے نہیں پاتا تو پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیے، تجربہ کر کے خود دیکھیے کہ اس جانور کا خون اور دوسرا جانور جس کو کھلا چھوڑ کر، اس کی ٹانگیں وغیرہ کھلی ہوتی ہیں، اس کو ذبح کیا جائے، دونوں کے خون میں کتنا فرق ہے، خون کی مقدار جو نکلتی ہے کتنا فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور بعض جاہل کیا کرتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ موڑ کر اس کی گردن کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جہالتیں ہیں، ذبح کرتے کرتے تھوڑی چھری پھیری، اس کے بعد گردن کو توڑ دیا، یہ بھی ساری جہالتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ذبح کرو، ذبح کرنے کا پتہ ہو کہ کیسے ذبح کرنا ہے اور کہاں تک ذبح کرنا ہے، کون سی رگیں ہیں جو کٹنا ضروری ہے، کہ جن کے کٹے بغیر وہ جانور ذبح نہیں ہوتا، اس چیز کا پتہ ہو۔